کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائے۔ بولو۔ حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دے۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا۔ تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گے۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہے تھے۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھرے۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے؟ کیا کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئے، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہہ گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعایش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دے، جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر؟ سر گھر پہ ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے ابھی۔ وہ بے چینی سے بولتی آگے آئے تھے۔ گلابی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھے۔ بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھے۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئے۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی۔ سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا، منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے اندر داخل ہوئے۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی۔ انہوں نے بولتے ساتھ ہی گھڑی دیکھے۔ سر میرے ریسٹورانٹ میں ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتے گئے۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا؟ کس کے لیے کام کرتا تھا؟ نام کیا تھا؟ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بوچھار سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگے۔ پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا. سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا. بالکل بھی نہیں. ہم کیوں چرائیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو. تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی. نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی. وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا. اس نے بولا یہی ہے وہ. تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالے. تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا. وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے. وہ مسکرا دے. سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا. کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو. ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا. تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے. سیکرٹری نے سر ہلا دیا. وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا. دفتن انہیں تالیہ کا خیال آیا. تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں. سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتے. یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے. دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا. سر، یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتے. اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا. اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں. آواز میں جلن تھے. تالیہ کا چہرہ بجھ گیا. البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پہ ڈالے. اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ. سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے. کیا؟ نرمی سے پوچھا. مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا. تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا. حالم، یہی نام تھا اس کا. اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا. اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی. حالم؟ انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا. سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا. نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہیں ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً. وہ متفکر نظر آئے تھا. میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا. منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا. ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے. آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں. پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال نکال کر اوپر رکھنی شروع کی. گن، کاغذات، جیولری کے ڈبے. سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا. تم ابھی جاؤ. وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. تم رکو تالیہ. وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے. وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے. زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا. پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی. سیف بند کرنے کی آواز آئی. وہ سیدھے ہونے لگے. پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا. اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا. تالیہ کا منہ کھل گیا. یہ یہاں؟ واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا،
یقین رکھو. انہوں نے